اپنی زندگی میں ایک مستقل کامیابی عبادت کی طرف دل سے جھکاؤ کیسے ہو سکتا ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی ہم عبادت میں خود کو بڑا کامیاب خیال کرتے ہیں، بڑی تسلی رہتی ہے، دل کو اللہ کی طرف رجوع رہتا ہے، اور کبھی دل بڑا ناکام سا مایوس سا خود کو محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ سب ہے بھی یا نہیں، کیا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ویسا ہے یا نہیں۔ تو کبھی کامیابی ہونا اور کبھی خیال کی ناکامی کی جانب رخ مڑ جانا، یہ سب وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بھی خیال ہے کہ رب لا شریک ہے، اور یہ بھی ایک خیال ہی ہے کہ رب لا شریک ہے بھی یا نہیں۔ یہ انسان کے اندر جاری رہنے والی خیالات کی ایک سوچ کی جنگ ہے جو اس کے اندر مسلسل رہتی ہے۔ یہ جنگ کوئی باہر نہیں، باہر تو دنیا جیسی ہے ویسی ہی قائم ہے۔ انسان کے اندر جو بدلاؤ ہوتا ہے وہ اصل اس کی دنیا ہے کہ وہ اندر سے باہر کی دنیا کو کس طرح دیکھ رہا ہے۔ اور اس مسلسل رہنے والی سوچ کی جنگ میں انسان جب اس ایک خیال پہ دل سے یقین پالے کہ جو رب ہے وہی سب ہے، تو پھر سفر اس سے آگے بڑھتا ہے، منزلیں آگے بڑھتی ہیں۔ کشمکش کے دور سے گزر کر جب ایک منزل متعین ہو جائے، طے ہو جائے، تو وہاں سے انسان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وہ صرف ایک فیصلے پہ آنے کے لیے ایک مقام پہ رکا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک یقین کا اور ایک بے یقینی کا، ایک کامیابی کا اور ایک ناکامی کا۔ اور فوکس تب ہوگا کسی ایک راستے پہ جب آپ کا یقین فوکس ہو جائے گا اس میں سے ایک راستے پہ۔ یقین کا تذبذب رہنا انسان کی سوچ کو ہلاتا رہتا ہے۔ اس کا کوئی علاج نہیں جو باہر سے کوئی کر دے، کوئی تعویذ، کوئی عمل، کوئی بھی کلام کوئی آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ اس کا علاج ہے، لیکن کیونکہ علاج آپ کو باہر سے دیا جا رہا ہے، کوئی باہر کا انسان بتا رہا ہے، لیکن اگر دل ہی مائل نہیں، دل نہیں یقین کرے گا تو کوئی علاج اس کا پھر نہیں۔ اور اس کا علاج صرف ایک انسان کا اپنا یقین ہے اپنے رب پہ۔ جب یہ یقین پختہ ہو گیا تب کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ ناکامی اسے ہوتی ہے جسے مفادات کے کم یا زیادہ ہونے کی کیفیت کبھی نعمت کے زیادہ ملنے پہ رب کے قریب کر دے، یا نعمت کے چھن جانے پہ رب سے دور کر دے۔ یقین اس پہ رکھو کہ نعمت دینے والا اور چھیننے والا ایک ہی ہے، اور انسان ہر حال پہ اس سے راضی ہو جائے، چاہے نعمت ہے چاہے نعمت چھن گئی، تو کامیابی، عبادت، ریاضت مستقل ہو جاتی ہے۔ فی امان اللہ۔